الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ نجات حاصل کرنے کے 3 اہم طریقے حدیث مبارک کی روشنی میں ذکر کیے جائیں گے، جن طریقوں کو راہ نجات کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسے طریقے کہ جن کو ہم اپنا کر دنیا اور آخرت کی ابدی اور سرمدی نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے نجات حاصل ہو جائے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے، ناکامی سے، تباہی اور بربادی سے، ہلاکت سے مجھے نجات حاصل ہو جائے۔ ہر شخص کی یہ تمنا اور آرزو ہے۔ ہم ایک حدیث مبارک کی روشنی میں آج نجات کے ان اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث جو میں ذکر کر رہا ہوں ترمذی شریف کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ روایت مروی ہے۔ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا سوال کیا، اور یہ وہی سوال ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے سبب بننے والے اعمال معلوم ہوئے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے یہی وہ عمدہ اور اعلیٰ قسم کے سوال تھے کہ جن کی برکت سے امت کو بہت بڑا علم حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتا دیجئے کہ نجات کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ یہی 3 چیزیں ہیں جن کو راہ نجات بھی کہا جا سکتا ہے اور نجات کا سبب بننے والے اعمال بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں اعمال کو، ان تینوں نصیحتوں کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل میں لائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نجات عطا فرما دے۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تمہارے رہنے کے لیے تمہارا گھر وسیع اور کشادہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ دوبارہ سن لیجئے۔ سب سے پہلی چیز املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھو۔ دوسری چیز ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے رہنے کے لیے کشادہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ سب سے پہلی چیز املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھو۔ یہاں حدیث میں جو جملہ استعمال کیا ہے املک علیک لسانک، اس کا لفظی اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تم اپنے زبان کے مالک بن جاؤ۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان گھوڑے پہ سوار ہو، اونٹ پر سوار ہو، کسی بھی سواری کے جانور پر سوار ہو، اور انسان اس سواری کو اپنے قابو میں کر لے کہ اس کے چلانے سے وہ سواری چلتی ہو اور روکنے سے رک جاتی ہو، دائیں طرف موڑنا چاہتا ہو تو دائیں طرف مڑ جائے، بائیں طرف موڑنا چاہتا ہو تو بائیں طرف موڑ لے، گویا وہ سواری اس کے مکمل کنٹرول میں اور مکمل اس کے قابو میں ہے۔ وہ جب چاہے چلا رہا ہے، جب چاہے روک رہا ہے، جس طرف چاہے موڑ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اپنی سواری پر مکمل کنٹرول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان پر بھی اسی طرح سے قابو کرنے اور کنٹرول کرنے کی تعلیم دی کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زبان کو اس طریقے سے قابو میں کرو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان تمہارے کنٹرول سے باہر ہو، تمہارے قابو میں نہ ہو، بلکہ تم اپنی زبان پر ایسا قابو پاؤ جیسے کوئی سواری پر انسان اپنی سواری پر قابو پاتا ہے، کیونکہ تم جب چاہے اس کو روک لو، جب چاہے اس کو چلاؤ، جس طرح چاہو بولو اور جس طرح نہ چاہو نہ بولو، گویا زبان تمہارے کنٹرول میں رہے۔ اس کو کہتے ہیں زبان پر قابو پانا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسی چیز بیان فرمائی ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان بہت سارے فتنوں سے اور بہت سارے نقصانات کی چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ عملی زندگی کے اندر ہم زبان ہی کو تو دیکھتے ہیں کہ جس کا غلط استعمال انسان کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، کتنے دل ٹوٹتے ہیں، کتنے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے قتل تک کے معاملات اسی زبان کی بنیاد پر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، خون ایسے تو نہیں بہتا، اس کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، گالم گلوچ سے ہوتی ہے، بات آگے پہنچتی ہے اور خون بہہ جاتا ہے۔ تو زبان، اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم کہتے ہیں بہت بڑا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بعض اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اس کلمے کو کہتے ہوئے، اس کلمے کو زبان سے نکالتے ہوئے انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس زبان کے نکلے ہوئے کلمے کی وجہ سے وہ جنت کے کتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے جنت کے بلند و بالا درجات تک اس کو رسائی عطا فرما دیتے۔ اسی طرح دوسری طرف بعض اوقات انسان زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالتا ہے کہ جس کلمے کو زبان سے ادا کرتے ہوئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے گھڑے کے اندر اس کو گرا دیتے ہیں۔ وہ ایک کلمہ ہی زبان کا انسان کو جنت کے بلند و بالا درجات تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور ایک کلمہ انسان کی زبان سے نکلنے والا جہنم کے گھڑے کے اندر بھی اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ گرا سکتا ہے۔ دیکھیے، کلمہ ہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان جنت کا مستحق بن رہا ہے، اور ایک کلمہ کفر کا ہی تو ہے کہ زبان سے وہ کلمہ کفر نکال کر انسان اپنے آپ کو کافروں کی صف میں داخل کر دیتا۔ حدیث میں آتا ہے ہر صبح کے وقت میں جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر صبح کے وقت میں انسان کے جسم کے تمام اعضاء، یعنی جس میں اس کے تمام اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کان ہے، ناک ہے، گویا جسم کے تمام اعضاء و جوارے اس کی زبان سے خطاب کر کے، زبان سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ دیکھو تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اے زبان، تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم غلط استعمال ہو جاؤ، اور تمہارا غلط استعمال تمہاری ہی نہیں بلکہ ہم سب کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے، لہذا تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر آگے فرمایا کہ اعضاء یہ کہتے ہیں زبان سے کہ اگر تم سیدھی رہیں تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں، ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ہر صبح کے وقت میں انسان کے اعضاء زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہ بھی آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں کہ ہر صبح کے وقت میں انسان کے اعضاء اس کی زبان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم سیدھی رہیں تو ہم سب سیدھے رہیں گے، تم ہی اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کی زبان کا صحیح استعمال اس کے پورے جسم کے اعضاء کی صحیح اور درست ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے آپ عملی زندگی میں بھی دیکھیں، کسی کی تربیت، کسی کا رکھ رکھاؤ، کسی کا رہن سہن، کسی کا خاندان، اس کے ماں باپ کی تربیت کیسی ہے، یہ باتیں جاننے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار اس سے بات کر کے دیکھو، پتہ چل جاتا ہے کتنے پائے کا آدمی، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو کیا دیا ہے۔ کچھ دیر کی بات کر کے، کسی سے گفتگو کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ انسان کی کہتے ہیں زبان کے نیچے اس کی عزت رکھی ہوتی ہے، جب تک خاموش ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ جب وہ آپ گفتگو کریں گے اس سے، آپ اس سے باتیں کریں گے تو زبان کی شائستگی، زبان کا اس کا باوقار ہونا، زبان کا صحیح استعمال اس کی شخصیت کی عکاسی کرے۔ اور یہی زبان کا غلط استعمال، اگر ایک انسان کتنا اعلیٰ قسم کا کپڑا پہنا ہو، حسین اور جمیل کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، اعلیٰ سواری پر کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن زبان کا اگر غلط استعمال ہے تو اگلا بندہ اس کی زبان کے چند بول کو سن کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کس گھر کا آدمی ہے، کس خاندان کا آدمی۔
اس کی تربیت کیسے ہوئی؟ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ آج کے اس دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے طلاقیں پڑتی ہیں، دل ٹوٹتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، رشتوں کے اندر زہر پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ ان کے پیچھے زبان ہی تو ہوتی ہے جو کار فرما ہوتی۔ غیبت کر لی، چغلی کر لی، کسی کے بارے میں برے الفاظ کہہ دیے، تہمت لگا دی، الزام تراشی کر دی، بدگمانی کر دی، کوئی نازیبہ کلمات جملے ایسے کہہ دیے جس سے دل ٹوٹ گئے، نفرتیں پیدا ہو گئیں، عداوتیں جنم لے گئیں۔ گویا ان زبان کے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے انسانوں کے دل ایسے ٹوٹتے ہیں کہ رشتے محبت کے عداوت و نفرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان کا بڑا پیارا شعر ہے، جراحات السنانی لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان کے لگے ہوئے گھاؤ، زبان کے لگے ہوئے زخم، جراحات السنانی لہل تیام، نیزوں کے لگے ہوئے زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن زخم جو زبان کے لگتے ہیں وہ بھرتے نہیں۔ نیزوں کے زخم جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں۔ کسی کو نیزے کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی زخم لگا، وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہو جائیں گے، لیکن زبان کا لگا ہوا گھاؤ ایسا دل کے اندر چھید کر دیتا ہے کہ برسوں کے بعد بھی وہ کلمے نہیں نکل رہے ہوتے، وہ زہریلے جملے انسان کی زبان کے نکلے ہوئے وہ ذہن و دل و دماغ میں گونج رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں موقع پر مجھے یوں کہا۔ اور اکثر آپ دیکھیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ بولنے کے بعد شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کاش کہ یہ بات نہ کرتا، کاش کہ میرا لب و لہجہ ایسا نہ ہو۔ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال عملی زندگی میں ہمیں بہت سارے جھگڑوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے، بہت سارے معاملات سے انشاءاللہ دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں عند اللہ، اللہ کے حضور بھی انشاءاللہ سب سے بڑی نجات یعنی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کر کہ اس چیز کا خوف ہے، اس چیز کا خوف ہے۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے کہ انشاءاللہ اگر اس نصیحت پر ہم عمل کرنے والے بن گئے تو دنیا میں بھی ہم بہت سارے جھگڑوں سے بچیں گے، بہت سارے نقصانات سے بچیں گے، بہت ساری تباہی اور بربادی کی چیزوں سے بچیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسی زبان کے صحیح استعمال کی بنیاد پر جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے رہنے کے لیے وسیع اور کشادہ ہو جانا چاہیے۔ اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارا گھر تمہارے رہنے کے لیے وسیع اور کشادہ ہو جائے، کہ تمہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ تم گھر سے باہر وقت گزارو، بلکہ تم اپنے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، کیونکہ فتنوں کے دور میں جتنا انسان اپنے گھر کے اندر ہے اتنا زیادہ محفوظ ہے۔ تو گھر کی کشادگی کا مطلب یہ کہ تم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی تنگی محسوس نہ کرو کہ بار بار گھر سے باہر نکلو اور زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزارو، نہیں، بلکہ تمہارے رہنے کے لیے تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھر کے اندر گزارو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ گھر کی کشادگی سے اشارہ ہے گھر کے مکینوں اور گھر کے رہنے والوں کے دلوں کی کشادگی کی طرف، کہ گھر کے رہنے والے جو ہیں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تنگی کا شکار نہ ہو، بلکہ کشادہ دل ہوں، ظرف وسیع ہو، ایک دوسرے سے دل ملے ہوئے ہوں، محبتیں ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ چھوٹا سا گھر کیوں نہ ہو، لیکن اگر گھر کے رہنے والے آپس میں محبت سے رہتے ہیں، آپس میں دل ایک دوسرے کے لیے کشادہ ہیں، تو وہ دل کی کشادگی، وہ دلوں کی کشادگی، وہ دلوں کی محبت اس گھر کو بھلے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ بادشاہ کے محل سے زیادہ قیمتی بناتی۔ اور اگر کتنے ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کا گھر کیوں نہ ہو، لیکن رہنے والوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں اور کشادگی نہیں ہے، دلوں کے اندر تنگی ہے ایک دوسرے کی جانب سے، ظرف کے اندر وسعت نہیں بلکہ تنگی ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر بھلے کتنا اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ جہنم سے کم نہیں۔ تو ایک معنی اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے رہنے کے لیے اپنے گھر کو وسیع اور کشادہ کرو، یعنی اپنے دل کے اندر کشادگی پیدا کرو۔
دوسرا مطلب جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر گزار. حضرات محدثین نے اس دوسرے مطلب کو ترجیح دی ہے، یعنی اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر گزار. اس نصیحت کا حاصل یہ ہوگا کہ فتنوں کا جب دور ہوتا ہے، جب باہر کے معاشرے میں فحاشی ہو، عریانی ہو، بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، بے حجابی ہو، گناہ کا ماحول ہو، چاروں طرف گناہ امنڈ رہے ہوں، ایسی صورت میں انسان اپنے گھر کے اندر جتنا وقت گزارے گا اتنا زیادہ سیف اور اتنا زیادہ محفوظ رہے گا. فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ اور کھڑکی سے جھانک کر بھی مت دیکھو کہ کہیں فتنے تمہیں دبوچ نہ دے. اور آج ہم ایسے دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم سب کو اس نصیحت کا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں اور ضرورت پوری ہونے پر اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر گزاریں. جتنا زیادہ وقت اپنا گھر کے اندر گزرے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ محفوظ گزرے گا. 2 نصیحتیں ہو گئیں. تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وبکی علی خطیئت، اپنے گناہوں پر رویا کرو. دیکھیں گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ ہر انسان اپنی فطرت میں گناہگار ہے، وقتاً فوقتاً، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، بھولے سے یا غلطی سے یا جان بوجھ کر، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن باکمال درجے کا انسان وہ ہے کہ جس کو اپنے گناہ پہ شرمندگی اور ندامت ہوتی ہو، اور جو اپنے گناہ پر روتا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے آنسو گراتا. اور ایک اور بات حدیث میں یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیسے روئیں، ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہمارے آنسو خشک ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا. اس کا جواب بھی حدیث میں دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بنا دو. دیکھیے رونے والوں کی شکل بنانا تو ممکن ہے نا، وہ تو بس میں ہے، وہ تو ہمارے اختیار سے باہر کی چیز نہیں ہے. آپ آج رونے والوں کی شکل بنا کر رونے جیسی آپ اداکاری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، فنکاری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ انسان رونے والوں کی سی شکل بنائے، مصنوعی شکل، اور اللہ کے سامنے رونے کی شکل روحانی شکل بنا کر مانگے. آج کا یہ جعلی رونا کل کا انشاءاللہ اصلی رونا بن جائے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ جھوٹی موٹی کر روئیں گے، کل آپ اس کو اصلی اور حقیقی شکل میں اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھیں. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے رونے کا یہ مطلب نہیں کہ آنسو بھی لازمی گرے. عاجزی انکساری، چاہے انسان نہ بھی رو رہا ہو، چاہے انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ بھی بہ رہے ہوں، لیکن عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے کیے پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، اور یہ احساس ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا، احساس جرم جس کو کہتے ہیں، یہ احساس جرم بھی اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا مقبول ہے کہ انسان کے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، درخت کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو، آسمان و زمین کی فضا کو کیوں نہ بھر دیں، لیکن ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے صرف یہ بول دینا کہ اللہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، انسان کے سارے گناہوں کو ختم کر کے، بھسم کر کے، جلا کر، راکھ کر کے رکھ دے. یہ ایسی توبہ قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ وعدہ کیا ہے اور جگہ جگہ اپنی صفت کا اظہار کیا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں. یہ وہ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی اختیار کرنے کی تعلیم دی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس صفت کے کتنے حامل ہوں گے. اپنی خطاؤں پر رونا یہ اپنی زندگی کی ایک عادت بنا لیں. اور میں اس صفت کی روشنی میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے گناہوں پر کتنا روتے ہیں. اگر ہم روتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں روتے تو آج اس حدیث کو سن کر، آج اس نصیحت کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سن کر آج سے ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں گے. اور کیسے روئیں گے اس کا طریقہ بھی سن لیجیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، روزانہ یہ معمول بنا لیں، اپنی روٹین بنا لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، بھلے 1 منٹ کے لیے اٹھائیں، لیکن اٹھائیں، پابندی سے اٹھائیں.
اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں، اے رب کریم، آج دن بھر میں صبح سے لے کے رات تک جتنے بھی گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں تو جانتا ہے، میری آنکھوں سے، میرے کانوں سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پاؤں سے، یا اللہ جتنے بھی گناہ میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کیے ہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، تو نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ جملہ کہنا کوئی مشکل کام ہے؟ بتائیے، 1 منٹ نہیں لگے گا آپ کو، آپ ایک دفعہ یہ جملہ رات کو کہنے، سونے سے پہلے کہہ کر پھر سو جائیے، انشاءاللہ روز کا کھاتا روز صاف ہو جائے، روز کا کھاتا روز صاف ہو جائے۔ اور روز کا کھاتا روز صاف ہو جانا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش بختی کی اور سعادت مندی کی بات نہیں ہے کہ روزانہ کا کھاتا روزانہ صاف ہو رہا ہے۔ اللہ روزانہ انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ دوسرا یہ بھی ہوگا کہ آج ہم توبہ کر کے رات کو سوئیں گے، کل کا دن انشاءاللہ آج کے دن سے بہتر گزرے، کل کا دن آج کے دن سے بہتر گزرے، کیونکہ ایک احساس ہوگا کہ کل ہم نے معافی مانگی تھی، آج ہم پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کل معافی مانگی تھی، آج پھر اسی گناہ میں لگ رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری اصلاح کا سفر شروع ہوگا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک جملہ کہہ لیا۔ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے، یہ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، بارہا ہم نے ان سے یہ بات سنی، اپنے بزرگوں کے حوالے سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیا، رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ نہیں 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، 20 منٹ کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 منٹ کی تو کم سے کم بات کر لو۔ اگر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا بھلے نہ ملے، آپ ویسے ہی کہہ دیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا معافی مانگنے کے لیے ضروری نہیں، ایک جملہ کم سے کم کہہ کے سو جائیں، اے اللہ مجھ سے آج دن بھر میں جتنے گناہ ہو گئے میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، انشاءاللہ آنے والے کل میں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میرے آج دن بھر کے سارے گناہ معاف کر۔ اب جب یہ کام کوئی شخص ساری زندگی کرتا رہا، آپ خود بتائیے کہ کیا اس کو نجات نہیں ملے گی؟ کیا اس کا کھاتا صاف ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس کا بیڑا پار نہیں ہو جائے گا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کے یہ جو 3 اسباب ذکر کیے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ایک اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، سوچ کر بولیں، تول کر بولیں، بولنے سے پہلے سوچیں، بول کر نہیں سوچنا ہوتا، پہلے سوچنا ہوتا ہے پھر بولنا ہوتا ہے۔ بچپن سے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے تولو پھر بولو، یہ بڑا دانش مندانہ جملہ ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس جملے کو اپنے دل میں اتار کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ پہلے تولو پھر بولو، چاہے میاں بیوی کے معاملات ہوں، ماں باپ کے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، ہم بہت ساری جگہوں پر بولتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب ایک تیر اپنے کمان سے نکل چکا تو اب کیسے اس کو روکا جا سکتا؟ تو پہلے تولیں، پہلے سوچیں، پہلے پرکھیں پھر بولیں۔ تو پہلی نصیحت املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری، تمہارے لیے تمہارا گھر وسیع اور کشادہ ہو جائے، یعنی زیادہ تر اپنا وقت اپنے گھر کے اندر گزارو، باہر کی دنیا سے جتنا کنارہ کش ہو سکتے ہو کنارہ کش ہو کر اپنے گھر کی 4 دیواری تک محدود رہو۔ جتنا زیادہ اپنے گھر کے اندر رہو گے اتنا زیادہ فتنوں سے بچو گے۔ آپ کو پتہ ہے دجالیت کا دور ہے، طاغوتیت کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکلتا ہے لیکن کتنے گناہ کے اسباب سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا گھر کے اندر رہو گے اتنا سیف رہو۔ اگرچہ کورونا کے زمانے میں یہ جملہ ایک وبا سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ اپنے گھر کے اندر رہو، محفوظ رہو گے، میں عرض کرتا ہوں کہ یہی جملہ ہمیں اس وبا کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا، یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے بتایا کہ جتنا گھر کے اندر رہو گے اتنا محفوظ رہو گے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کر دی کہ اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس نجات کے اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام تنگیوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے، عذاب کی تمام شکلوں سے، اور آخرت کے جتنے بھی مشکل مرحلے آنے والے ہیں ان تمام مراحل میں اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما دے۔ ہماری اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔